السلام علیکم۔ ہم سب آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ترقی کرنا چاہتے ہیں۔ ہر انسان کے خواب ہیں جن کو وہ پورا کرنا چاہتا ہے۔ کسی کا خواب بڑی سی نوکری ہے، کسی کا خواب بڑا اچھا بزنس ہے، کسی کو آرٹ پسند ہے تو وہ اس میں آگے بڑھنا چاہتا ہے، کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے۔ نیز ہر کسی کا کوئی نہ کوئی زندگی کا مقصد ہوتا ہے، لیکن اکثر لوگ اپنے خوابوں کی تکمیل پانے کے لیے انہی دروازوں پر دستک دیتے ہیں جن دروازوں پر ان کا روز کا آنا جانا ہوتا ہے۔ یعنی ہم لوگ اکثر اپنے دوستوں سے ہی اپنے مسائل ڈسکس کرتے ہیں، دوستوں کے پاس جاتے ہیں یا بہن بھائیوں کے پاس یا اپنے لوگوں کے پاس جاتے ہیں۔ انسان کی ایک فطرت ہے کہ کمفرٹ زون سے نکلنے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہے۔ ہم اجنبی چہروں کو اپنے لیے خطرے کا نشان سمجھتے ہیں۔ اجنبی آوازیں ہمیں بے چین کر دیتی ہیں، اجنبی راستے ہمیں پریشان کر دیتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ انہی راستوں پر چلا جائے جن پر ہم بار بار چلتے ہیں، انہی لوگوں سے ملا جائے جن سے ہم بار بار ملتے ہیں، انہی محفلوں میں بیٹھا جائے جو محفلیں ہماری پسندیدہ ہوتی ہیں، جو ہمارے کمفرٹ زون کو اور زیادہ کمفرٹ دیتی ہیں۔ تو انسان اجنبی محفلوں سے بھی کتراتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ترقی کا راستہ ہمیشہ نیا راستہ ہوتا ہے۔ کوئی اپنا جو آپ جیسا سوچتا ہو، آپ جیسا لکھتا ہو، آپ جیسی محفل میں اٹھتا بیٹھتا ہو، وہی خبریں پڑھتا ہو جو آپ پڑھتے ہیں، وہی خیال رکھتا ہو جو آپ رکھتے ہیں، اس کے پاس بھی نئی اپرچونٹیز اتنی ہی ہوتی ہیں جتنی آپ کے پاس ہوں گی۔ اگر نئے مواقع تلاش کرنے ہیں تو کبھی اجنبی دروازوں پر دستک دینی پڑے گی، کیونکہ ان لوگوں کے پاس وہ کچھ ہوگا جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ اب جو ہمارے پاس ہے ہمارے دوستوں کے پاس بھی وہی ہے، اس لیے ہم اکثر ناکام رہتے ہیں کہ ہم اپنے اس کمفرٹ زون سے نکلتے ہی نہیں۔ ایک شخص کی میں مثال دوں، ایک شخص تھا، وہ اس کو مصوری کا بڑا شوق تھا، وہ تصویریں بناتا اور اپنے ہی دوستوں کو بار بار دکھاتا رہتا۔ آگے بڑھنے کی خواہش تھی، اپنے ہی دوستوں سے مشورے لیتا، آگے بڑھنے کی خواہش تھی، لیکن وہ اپنے ہی کمفرٹ زون کی وجہ سے وہ آگے نہیں بڑھ پا رہا تھا۔ ایک دفعہ ایک سفر میں جا رہا تھا تو اچانک اس کی ایک اجنبی سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے اس اجنبی کو اپنی تصویر دکھائی تو اس کو وہ تصویر بڑی پسند آئی۔ اس نے اسے اپنا کارڈ دیا اور ملنے کا کہا۔ وہ اس سے جا کر ملا تو اس اجنبی دوست نے اسے ایک نمائش کے اندر اپنی تصویروں کو لانے کے لیے کہا، اور کچھ عرصے بعد وہ شخص ایک بہت بڑا مصور بن گیا اور اس کا پوری دنیا میں، پورے اپنے اس علاقے میں نام ہو گیا۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اپنے سے اجنبی لوگوں کو ملتے رہا کریں، نئی محفلیں، نئی مجلسیں تلاش کیا کریں۔ سوشل میڈیا پہ بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ انہی لوگوں کو دوست بنائیں جو ہمارے جیسا سوچتے ہیں، ہمارے جیسا بولتے ہیں، ہمارے ہم خیال ہے۔ نئے خیالات والے لوگوں کو بھی دوست بنائیں، نئے خیالات والے لوگوں کو بھی اپنی فرینڈ لسٹ میں شامل کریں، کبھی ان کے ان باکس میں شامل ہوں، جائیں ان باکس میں، ان سے کوئی تبادلہ خیال کریں۔ یہ چیزیں کرنے سے ہمیں نئے مواقع ملیں گے، ترقی کے نئے مواقع ملیں گے، ہماری سوچ بدلے گی۔ ہم اپنے ہی دائرے میں گھومتے رہتے ہیں اور واہ 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 کرنے والوں کے درمیان رہتے ہیں کہ بس لوگ ہماری باتوں پہ واہ واہ کرتے رہے اور ہم بھی انہی لوگوں کو سنتے ہیں کہ جن کی باتیں ہمیں واہ واہ کرنے پہ مجبور کریں۔ جو نئی باتیں آتی ہیں ہمیں پریشان کر دیتی ہیں، جیسے نا ہمیں اجنبی زبان سمجھ نہیں آتی۔ آپ دیکھیں گے کہ چائنیز آپ کے سامنے لکھی ہو، آپ کو سارے لفظ ایک جیسے لگتے ہیں، ہندی لکھی ہو سارے لفظ ایک جیسے لگتے ہیں، اسی طرح ہماری اردو بھی ان لوگوں کو سارے لفظ ایک جیسے لگتے ہوں گے۔ تو انگلش جو ہے وہ کم ایک جیسی لگتی ہے، کیونکہ انگلش سے بھی ہم کافی جو ہے وہ فیملیئر ہوتے ہیں، واقف ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو خیالات جو اجنبی خیالات ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں اسی طرح لگتا ہے
کہ یہ جو خیالات ہیں یار یہ بڑے عجیب سے ہیں، یہ صحیح نہیں ہیں، یا ان کے اندر ایک سمجھ لے بھی ترش پان سا ہوتا ہے، وہ مٹھاس نہیں ہوتی، جیسے اپنے علاقے کا میوزک ہوتا ہے، اپنی زبان میں نعتیں ہوتی ہیں ہمیں بڑی پسند آتی ہیں، اپنے کھانے ہوتے ہیں بڑے پسند آتے ہیں، اسی طرح ہمیں اپنے خیالات بھی بڑے پسند آتے ہیں۔ تو کوشش کریں ہم کبھی دوسروں کے خیالات سنیں، دوسروں کی باتیں سنیں، دوسروں کے کھانوں کو ٹیسٹ کریں، دوسروں کے پاس جا کر ان کی محفلوں کو ٹیسٹ کریں۔ ایسا کرنے سے ہی ہمیں کچھ نیا کرنے کا موقع ملے گا، اور شاید ہماری زندگی کسی ایک موڑ کا انتظار کر رہی ہو، ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے کہ ہم نے ایک نئے دروازے پہ دستک دی اور شاید ہماری ساری زندگی بدل جائے۔